دیدار نبی کو بیتاب ہوتے تو وہ حاضری دیتے حسنین کریمین کے حضور، اور امام حسن کو دیکھ کر جلوہ مصطفیٰ، امام حسین کو دیکھ کر پائے مصطفیٰ کے دیدار کی لذت سے وہ سرشار ہوتے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے امام نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ جس نظر کو بیتابی ہو امام محمد رضا کے دیدار کی، وہ دیکھے اس کو جو خود عمر رضا خان ہیں، عامر رضا خان ہیں، عاصم رضا خان ہیں۔ یہ تو چاند کے 3 ٹکڑے ہیں۔ اصل رضا کا جو چاند جسے آپ قمر ملت کہتے ہیں، رضا کے چاند کے 3 ٹکڑے آج آپ کی بستی میں موجود ہیں۔ دیدار رضا کی لذتوں سے آپ سرشار ہوں اور ان کا دیدار کریں۔ امام محمد رضا، ہم تو آپ کو اس لیے سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو آپ کے درمیان دے ڈالا ہے۔ اب ایسی صورت میں ان کا احترام، ان کی عزت افزائی، ان کی خدمت ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ مدرسہ رضا العلوم، بھائی ہمارے اس علاقے میں ہماری نس نس میں رضا ہے، ہماری سانسوں میں رضا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن میں رضا ہے۔ ہم بولیں تو رضا ہیں، چلتے ہیں تو رضا ہیں، مدرسہ کھولتے ہیں تو رضا العلوم کھولتے ہیں، بلکہ دنیا سے جاتے ہیں تو جانے کے بعد بھی عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو مولانا جمیل رضوی کا عقیدہ تھا۔ اپنے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ آج اس رضا سے محبت، ان کے خانوادے سے عقیدت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ خاندان نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہماری اور آپ کے ایمان کا کیا حال ہے۔ آج اس خاندان کا احسان ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا خاندان بھی بولتا ہے۔ آپ پوچھیں بلگرام سے، آپ پوچھیں مہریرہ سے، آپ پوچھیں کالپی سے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے رسول اللہ کے یہ شہزادگان، خاندان مصطفیٰ کے یہ گلغنچے آپ کو بتائیں گے۔ ایک رضا کے، ایک بریلی کے خان نے ایسا کردار اور خدمات پیش کی ہے کہ ہم سید ضرور ہیں مگر خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے شہزادے آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ مدرسہ رضا العلوم جس کے روح رواں حضرت مولانا، دیکھیے کتنا رشتہ ہے بریلی سے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد رضا ہے اور اس کے روح رواں بھی مولانا احمد رضا صاحب ہیں۔ اور احمد رضا نام میں اس قدر فضیلت اور برکت ہے، یہ نام کوئی نہ کوئی انقلاب لاتا ہے، اور ایسا انقلاب لاتا ہے وہ احمد مصطفیٰ، وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ انقلاب دنیا میں پیش کیا، دنیا نے جانا۔ پھر آپ کے غلام احمد رضا بریلوی نے وہ انقلاب پیش کیا۔ تو ہم تو غلام احمد رضا ہیں، ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ احمد رضا تو ڈرتا کیوں ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ ببر ہو، چاہے وہ چیتا ہو، احمد رضا جب رسول
اللہ کا غلام ہے تو غلامی مصطفیٰ میں وہ شکتی اور طاقت ہے کہ غلام مصطفیٰ تنہا اگر چاہے تو بدل ڈالے نظام ہر دو عالم. آنے واحد میں اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا میں سلام پیش کرتا ہوں. رضا العلوم مدرسہ کے اراکین، معاونین، مخلصین، منتظمین، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا احمد رضا جیسے متحرک اور فعال عالم دین کو کہ آپ کی انتھک کوششوں نے، آپ کی پہم کاوشوں نے آج دنیا اور قوم کے سامنے یہ پیش کر دیا. گنگٹی کی سرزمین جو رضا باغ ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ باغ رضا کا ہے تو جب باغ رضا کا ہوگا تو یقیناً اس میں پھول بھی رضا کا ہوگا، اس میں غنچہ بھی رضا کا ہوگا، اس میں کلی بھی رضا کی ہوگی، اس میں محبت بھی رضا کی ہوگی. آج یقیناً گنگٹی ضرور ہے مگر یہ رضا باغ ہے، اسی لیے رضا کے یہ پھول پودے، رضا کے یہ کلی اور غنچے آج آپ کے درمیان آ کر ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں یہ رضا باغ ہے، اسی لیے رضا کے پھول یہاں مہک رہے ہیں. یہ رضا ہے، رضا باغ ہے، اس لیے رضا کے غنچے یہاں چٹک رہے ہیں. اور تین ایک نہیں، ایک کو بلانے پر کتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں مگر تین ہیں یہاں حاضر اور ایسی حاضری دے رہے ہیں گویا انہوں نے بریلی کے بعد اپنا مسکن اگر جانا ہے تو اس گاؤں رضا باغ کو مسکن جانا ہے. اور اس لیے جانا ہے کہ آج انہوں نے جانا ہے، آج سے پہلے ان کے ابا جان نے جانا ہے، ان سے پہلے ان کے ابا جان نے جانا ہے. یہ وہ دھرتی ہے سرکار حجت الاسلام حضور مفسر اعظم ہند جیلانی میاں علیہ الرحمہ جو تاج الشریعہ کے والد ہیں. پورا علاقہ خالی ہو سکتا ہے مگر رضا باغ گنگٹی پہ قدم بریلی کے بزرگ ہوتا. اس لیے حضرات بریلی کے اس مہکتے ہوئے ماحول میں ان لوگوں نے جو قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ جاری رکھا، یہ قرآن کریم کے حفظ کے سلسلے کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، حفظ قرآن کریم کو یاد کرنا اور قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرنا اور کرانا بڑے نصیبے کی بات ہے. میرے اور آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس. تم میں کا بہتر کون ہے میں بتاؤں؟ آج آپ بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں، یہ بہتر ہیں وہ بہتر ہیں. اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا سب سے اچھا اور بڑھیا کام یہ ہے، وہ کام کرنے والا جب کرتا ہے تو اسے میری طرف سے اچھائی اور بھلائی کی سند دے دو. تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے. قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ بڑے سعادت کی بات ہے. جب معلم کائنات بن کر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دار ارقم ہو، چاہے وہ اصحاب صفہ کا وہ مقام ہو صفہ کا جہاں پر ایک معلم ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک معلم ہے، ایسا معلم ہے جو معلم کائنات ہے. وہ متعلم کبھی نہیں رہا، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی فلسفی سے فلسفہ نہیں پڑھا، کسی منطقی سے منطق نہیں پڑھا، کسی بھی فنکار سے فن نہیں پڑھا. اللہ نے اسے معلم کائنات بنا کے بھیجا. وہ معلم کائنات اس مدرسہ صفہ پہ جب پڑھاتا ہے تو وہیں کے طالب علم کو زمانہ ابو ہریرہ کے نام سے جانتا ہے، وہیں کے طالب علم کو زمانہ عبیدہ بن جراح کے نام سے جانتا ہے. اسی جگہ پڑھانے والے استاذ کو معلم کائنات اور مدرسے کو صفہ اور پڑھنے والے کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ہاں میں جب بتاتا ہوں کہ ایک کتاب ہے سلیبس میں، نصاب میں، اور وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، نحو کی نہیں ہے، صرف کی نہیں ہے، فلسفہ کی نہیں ہے، منطق کی نہیں ہے. ایک کتاب ہے اور وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جسے آپ قرآن کریم کہتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جسے قرآن کریم پڑھتے کہتے ہیں. ہاں قرآن کریم پڑھ لیا تو ابو بکر صدیق ہو گئے، قرآن کریم پڑھ لیا تو عمر عدالت کی دنیا کے بے مثال بادشاہ ہو گئے. جب عثمان غنی نے پڑھ لیا تو سخاوت کے دھنی ہو گئے. علی نے پڑھ لیا تو علم کے بہت ہی بڑے شہسوار میدان علم کے ہو گئے. ہاں قرآن پڑھا
رہا جب ہی خالد بن ولید اتنے بڑے سپہ سالار پڑھے، وہاں قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہی عبیدہ بن جراح کا حوصلہ اتنا بڑھا، قرآن کریم پڑھ کر عمرو بن عاص جیسا سیاستداں اور مدبر صحابی رسول قوم اور ملت اسلامیہ کو ملا۔ ہاں قرآن کریم نے جب پڑھایا تو صحابہ کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، قرآن کریم نے جب بتایا تو صحابہ کو مصطفیٰ کی عزت بتائی، قرآن کریم نے جب بتایا گویا مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے، معلم کائنات بتا رہے ہیں سورہ کوثر کیا ہے، معلم کائنات بتا رہے ہیں سورہ ناس کیا ہے، معلم کائنات بتا رہے ہیں کہ سورہ اسراء کیا ہے، اور جب قرآن سے پوچھو گے تو قرآن بتا رہا ہے محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر جلوہ دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اگر زلفوں کو دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، اگر بلندی دیکھنی ہے تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اگر ان کی رحمت دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر ان کی رفتار دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری، اگر ان کی گفتار دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی، اور بریلی کے امام سے آ کر پوچھو تو بریلی کا امام کہتا ہے ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور قمر ملت کانفرنس، جشن دستار حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ رفیق گرامی حضرت مولانا ظفر اور دوسرے ہمارے جتنے بھی گارجین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، مدرسہ کے حوالے کر دیا، مدرسے کے سین میں رکھ دیا، بچے نے قرآن یاد کیا، سورہ فاتحہ ان کے سینے میں ہے، بچے نے قرآن یاد کیا، سورہ بقرہ سینے میں محفوظ کر لیا، بچے نے قرآن یاد کیا، سورہ ناس سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب دیکھیے علم کی برکت، اب دیکھیے قرآن کریم کے حفظ کی برکت۔ دنیا میں آپ چلے ہیں تو دنیا سے پہلے آئیے میں آخرت کی بات بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جن کے سینے میں قرآن ہے ان کی فضیلت کے تعلق سے آپ کا کوئی ارشاد ہے، مصطفیٰ کا ارشاد بعد میں سنیے گا، پہلے فعل دیکھیے۔ بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، دو صحابہ کو سرکار دفنا رہے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں ان دونوں کو ایک قبر میں ڈالو، مگر آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا یہ فیصلہ میں کروں گا۔ یا رسول اللہ، فیصلے کا لیول کیا ہے، فیصلے کا طریقہ کیا ہے، فیصلے کا معیار کیا ہے، فیصلے کی کسوٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جسے زیادہ قرآن یاد ہے اسے آگے رکھو اور جسے کم یاد ہے اسے پیچھے رکھو۔ یہ میدان یہ احد کے شہداء کے تعلق سے ہے۔ جب سرکار باہر بھیجتے صحابہ کو تو پھر جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، جب نماز کا معاملہ آتا تو صحابہ اس کو آگے بڑھاتے، جس کو قرآن یاد ہوتا۔ ارے آپ آئے اور ابھی تراویح پڑھیں گے، آپ علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، سب کے سب جماعت میں حاضر ہیں، مگر جیسے ہی تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کو ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہوگی، اس کی حاجت ہوگی جو آپ کو پورا قرآن آپ کے ایک مہینے کے اندر سنا دے اور آپ اس کے پیچھے پڑھو، تو علامہ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، مفتی پیچھے کھڑے ہیں، قاضی پیچھے کھڑے ہیں، آپ کہیں گے ارے کس کے سینے میں پورا قرآن ہے؟ اس لیے حافظ صاحب مفتیان کرام پیچھے ہیں۔ اب قرآن جس کو زیادہ یاد ہوگا تراویح کے مصلی امامت پہ رہے گا۔ اس لیے ان بچوں نے جب قرآن کریم حفظ کیا تو اب ان کی فضیلت، ان کی برتری اور اہمیت سمجھئے۔ جب یہ میدان محشر قائم ہوگا اور جب جنت کا حقدار ان کو بنایا جائے گا، اب حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ جنت میں کنڈیشن ہے، جنت میں معیار ہے، جنت میں الگ الگ دروازے ہیں، جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات کے الگ الگ مراحل ہیں، کوئی کسی دروازے سے جائے گا۔ آپ نے حدیث مصطفیٰ سنا ہوگا، فی جنت ثمانیۃ ابواب باب اسمہ ریان، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے اور الگ الگ دروازے ہیں، اسی میں جنت الفردوس ہے۔ اب جنت کے کس اونچے منزل پر کس کو رکھا جائے گا؟ اللہ کی رحمت آواز دے گی اے میرا بندہ تو چلا جا اور سیڑھی پہ پہلا پیر رکھ دے، اور جب قدم تیرا پڑے گا تو قرآن پڑھتا جا
جا اور جنت کی منزلوں میں اونچا جاتا جا، قرآن پڑھتا جا، بلند ہوتا جا. اگر ایک سورہ یاد ہے تو ایک منزل اونچی ہو جا، اگر 2 سورہ یاد ہے تو 2 منزل اونچا ہو جا. جہاں تیرے حفظ قرآن کی منزل تمام ہوگی وہی جنت تیرا مقام ہوگا. اللہ سبحان اللہ. اتنی اونچی منزل یہ صرف حفظ قرآن کی بنیاد پر حافظوں کو، اور صرف حافظی کو نہیں، آپ حافظوں کے والدین کی بات کیجئے جنہوں نے اپنے دل میں یہ جذبہ رکھا میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جنہوں نے جذبہ رکھا حافظ صاحب میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیے. لے آئے بچے کو پکڑ کے قاری خیابان کے پاس، لے آئے بچے کو پکڑ کے قاری عبدالباسط کے پاس، لے آئے بچے کو پکڑ کے مولانا احمد رضا کے پاس. رضا العلوم میں ہم قرآن بچے کو یاد کرانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے جذبے کو سلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور جزا سن لیجئے، جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا وہ باپ جب میدان محشر میں جائے گا تو دنیا میں تھا تو اس نے کپڑا پہنا اور کسی کمپنی کا پہنا، بہت مہنگا پہنا تو لیلین پہنا، اگر بہت زیادہ پہنا تو بڑی بڑی کمپنی کا مہنگا کپڑا پہنا. مگر ایک کپڑا 10,000 20,000 کا ہو سکتا ہے. آپ کا پی ایم اگر 10 لاکھ کا سوٹ پہن سکتا ہے تو 10 کروڑ اور 50 لاکھ میٹر کا ہو سکتا ہے. مگر آؤ جب قیامت کا میدان ہوگا اور حافظ لوگوں کے والدین چلیں گے تو ایک حافظ بنانے والے باپ کو کیا ہوگا؟ ایک حافظ بنانے والے باپ کو اللہ تعالیٰ جو انعام دے گا وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حافظوں کے والدین کو جوڑا دے گا اور ایسا لباس دے گا، اس لباس کے اندر چمک ایسی ہوگی کہ سورج بھی شرمندہ ہوگا، چمک ایسی ہوگی چاند بھی شرمندہ ہوگا. اور اس کی قیمت پوچھو گے، آپ پوچھو پیر طریقت سے، آپ پوچھو شہزادہ قمر ملت سے، یہ بولیں گے یہ میرے بابا کا کلام نہیں ہے، یہ تو حسنین کے نانا کا کلام ہے. حسنین کے نانا نے فرمایا ہے حافظ بنانے والے باپ کو اللہ تعالیٰ اتنا مہنگا قیمت کا لباس عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا اور زمین و آسمان اس کو قیمت بنا دیا جائے تو بھی اس لباس کی قیمت وہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگا اربوں خربوں کا کپڑا، اور ایسا کپڑا جو آپ کی دنیا کا کوئی میز تیار نہ کر سکے. گویا آپ نے بیٹے کو حافظ کیا بنایا، آپ کے بیٹے نے آپ کو بہت ہی قیمتی کپڑا پہنانے والا بنا دیا. آپ نے بیٹے کو حافظ کیا بنایا، آپ کے بیٹے نے آپ کو جنت میں مقام دلا دیا. دنیا میں یہی دستور ہے، آپ ہم کو بناتے ہو، ہم آپ کو بناتے ہیں، آپ مجھ کو بناتے ہو، میں آپ کو بناتا ہوں. آپ ووٹ دیکھ کر مکھیا بناتے ہو، مکھیا آپ کی سڑک بناتا ہے. آپ ووٹ دیکھ کر کسی کو ودھائک بناتے ہو، ودھائک آپ کے نالے ندی بناتا ہے. ہاں مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ ہے آپ اپنے چندے کی رقم، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم، آپ اپنے عطیات سے مدرسہ بناتے ہو. اور مدرسہ کون بناتا ہے؟ گالیاں آپ سے سنتا ہے، تانے آپ سے سنتا ہے، پریشان آپ سے ہوتا ہے. وہ آپ کی قوم کا عالم ہوتا ہے، وہ آپ کی قوم کا حافظ ہوتا ہے، وہ آپ کی قوم کا قاری ہوتا ہے. آپ کہتے ہو یہ چندہ خور مدارس کو برباد کرنے پہ لگے ہیں. سچ تو یہ ہے جنہیں آپ چندہ خور کہتے ہو وہ چندہ خور نہیں ہے، وہ سچ یہ ہے تمہارے ایمان کی حفاظت کا قلعہ بنا رہا ہے. ہاں مجھے کہہ لینے دو، ایک مولوی مدرسہ بناتا ہے، ایک حافظ مدرسہ بناتا ہے، ایک قاری مدرسہ بناتا ہے، ایک منطقی مدرسہ بناتا ہے. اب مدرسہ کیا کرتا ہے؟ مدرسہ حافظ بناتا ہے، مدرسہ قاری بناتا ہے، مدرسہ عالم بناتا ہے، مدرسہ مفتی بناتا ہے. مجھے کہہ لینے دو، آج اگر دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا عالم ہے تو وہ مدارس کی بنیاد پر ہے. مدرسے نے ہمیں امام احمد غزالی جیسا مدرس عطا فرمایا. ایک مدرسے کی دین ہے امام محمد غزالی جیسا عظیم قائد پیدا کیا. مدارس کی دین ہے اس زمانے میں کہ آپ مفتی اعظم کا نام سنتے ہو، مدارس کی دین ہے تاج الشریعہ کا نام سنتے ہو، یہ مدارس کی دین ہے. حافظ ملت کا نام سنتے ہو، مدارس کی دین ہے. مجاہد ملت کا نام سنتے ہو. آج دنیا میں تمہارے جتنے بڑے بڑے قائد ہوئے ہیں اس مدرسے کی چٹائی سے پڑے ہیں تو تمہاری قیادت کیا ہے. گویا یہ بڑھتے گئے ہیں اور دنیا میں بڑھتے گئے. سبحان اللہ سبحان. نعرے تکبیر،
نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، جشن دستار حفظ، نعرے تکبیر۔ آپ نے بڑی بڑی فیکٹری دیکھا ہوگا، انڈسٹریز دیکھا ہوگا، یہ لوہا فیکٹری ہے، یہ اسٹیل فیکٹری ہے، یہاں سے برتن نکلتا ہے، یہاں سے سامان نکالے جاتے ہیں، لیکن آپ نے مدرسے کو دیکھا ہے، گویا مدرسہ بھی ایک فیکٹری ہے، مدرسہ انڈسٹریز ہے، طرح طرح کے مال یہاں سے نکلتے ہیں، حافظ یہاں سے نکلتے، قاری یہاں سے نکلتے، مولانا یہاں سے نکلتے۔ آج دنیا آپ کے مدارس پہ سب خون کیوں مارتی ہے؟ آج دنیا آپ کے مدارس کو کمزور کرنے کی سازشیں کی رکھ رہی ہے۔ آج قربانی کے موقع پہ آپ کے چمڑے کی قربانی کے چمڑوں کی قیمت کیوں گھٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ چمڑے کم قیمت میں بکیں گے تو مدرسہ بالکل افلاس کا شکار ہوگا، اور مدرسے میں مالیت کم ہوگی۔ جب مالی استحکام نہیں ہوگا تو تعلیم نہیں ہوگی، جب تعلیم نہیں ہوگی تو کوئی حافظ نہیں ہوگا، کوئی قاری نہیں ہوگا، کوئی مولانا نہیں ہوگا، کوئی مفتی نہیں ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو دین مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ کیسے مٹے گا میں بتاؤں۔ آج اگر یہ مدارس نہیں ہوں تو کل آپ اپنے مسجدوں کے مسلح امامت کے لیے کس کو لاؤ گے؟ آج یہ مدارس نہیں ہوں تو آپ کل تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے کس کو لاؤ گے؟ اگر یہ مدارس نہیں ہو تو آپ اپنے مسائل کے جاننے کے لیے مفتی کہاں سے لاؤ گے؟ آج یہ مدارس نہیں ہو تو آپ کا نکاح پڑھانے والا قاضی کہاں سے آئے گا؟ آج یہ مدارس نہیں ہو تو پھر آپ کا فیصلہ سنانے والا کوئی قائد کہاں سے آئے گا؟ یہ مدارس ہیں جب یہ عالم نکلتے ہیں، مدارس ہیں جب یہ حافظ نکلتے ہیں، مدارس ہیں جب یہ قاری نکلتے ہیں، مدارس ہیں جب یہ قاضی نکلتے ہیں۔ یہ مدارس بند ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کا دین بتانے والا کوئی باقی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام عبد الباسط مولانا مصباحی صاحب قرأت قرآن پڑھانے اور پڑھنے کے لیے صحابہ نے تلقین فرمائی۔ آپ کیا وقت کھڑے ہوئے فلاں صاحب کو لائیے، وہ نعت پڑھیں گے، گھن دھن کر کے پڑھیں گے۔ ارے گھن دھن کر کے کیا پڑھو گے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک صحابی ایک لشکر کے سامنے ایک خوبصورت آواز میں کچھ پڑھ دیا، سرکار نے منع فرما دیا، روکو، ہمارے ساتھ یہ نازک شیشیاں ہیں۔ یقین جانو اس صحابی نے کوئی گانا نہیں گایا تھا، کوئی غزلیہ شعر نہیں پڑھا تھا، اور آج ہماری قوم اور گنجی کی سرزمین جو علم فضل کا گہوارہ ہے، بزرگوں کے قدم سے متبرک ہے، آج خطبہ کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس بیچ میں ہماری قوم پیشاب اور استنجا سے فارغ ہو لے۔ آج تقریریں اس لیے کرائی جاتی، مولانا کوثر تبسم کی تقریر ہو رہی تھی، لوگوں کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور تیور چڑھا ہوا تھا، یہ کیوں اتنی دیر تقریر کر رہا ہے؟ لیکن اگر گلفام رضا گھنٹوں نعت پڑھے تو تم نہیں بولو گے، لیکن اس قوم کو اس طرح کا دلدادار خوگر ہماری جماعت کے اسٹیج چلانے والے چند مولویوں نے ایسا بنا دیا۔ ہماری قوم ہنگامہ خیزی کی نظر اپنے اوقات اور اپنی رات کو کر دے اور کچھ دین کی باتیں سننے کو تیار نہیں، اور جو دین کی باتیں سنانے والا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کو تم تیار نہیں ہے۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمیں دین کی باتیں سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن آج قرآن اور آپ کو نہیں۔ میں حافظوں کو بھی کہتا ہوں، حفظ قرآن کیا ہے؟ سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، سورہ ناس، سورہ الحمد، سورہ محمد یہ پڑھ کر مصلی امامت پہ جائے گا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے حضور اپنا ایک نمائندہ رکھتا ہے۔ ابھی تو امام کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے خلاف بکتے ہیں، امام صاحب ایسا، امام صاحب ویسا، مولوی صلاح الدین ایسا، مولوی احمد رضا ایسا، مولوی احسن رضا ایسا۔ اے چچا، اگر زیادہ ضرورت نہیں تو بیٹھیے اور اٹھو گے نہیں کوئی۔ میں سنو، اماموں کے تعلق سے ہماری قوم کا نظریہ، جب یہ سڑک پہ ہوتی ہے ہماری قوم تو کہتی ہے مولوی ہماری تنخواہ پہ پلتا ہے، جب یہ چوکر چوڑائے پر ہو تو مولوی کو غلام بناتا ہے، جبکہ صدر الشریعہ صاحب شرح وقایہ حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں الامام حاکم للقوم، امام قوم کا حاکم ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ اور حاکم کے سامنے کیسے رہنا چاہیے اس کا تم طریقہ دیکھو۔ جماعت کھڑی ہے، جماعت میں تم کھڑے ہو،
करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, सब खड़ा है और मुसल्ले इमामत पर आपके 10,000 के इमाम खड़ा है। अब आप क्या कहते हो? ए अहकमुल हाकिमीन, ए मेरे परवरदिगार, हम तेरे हुजूर आए हैं और सजदा पेश करना चाहते हैं, हम तेरी इबादत करना चाहते हैं। ए मेरे मालिक, हम कहाँ जो डायरेक्ट आ सके, हम कहाँ जो अपना चेहरा पेश कर सके। ए मेरे मौला, हमने अपना एक प्रतिनिधि बनाया है, हमने अपना एक कायद बनाया है, हमारा एक नुमाइंदा है, हमारा एक रहनुमा है मौला। इक़्तिदाई तो बिहादल इमाम, हम नहीं आए हैं इस इमाम के पीछे हम आए हैं। ए मेरे मालिक, तू हमें न देख, हमारे इमाम को देख। गोया एक मुक़्तदी अपने रब के हुजूर इमाम को अपना पेशवा समझाता और बनाता है। अब मुझे कहने दो, अदालत इलाहिया में तुम मुवक्किल हो और तुम्हारा इमाम वकील है। अब अदालत कायम है, वकील बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वकील बोल रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वकील बोल रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वकील बोल रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब बोलो, अगर हाकिम को वकील कुछ बोलता है तो जो बोलता है वकील को समझना जरूरी है कि नहीं? वकील को समझना जरूरी है ना। अब हाफिज साहब नमाज पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाफिज साहब कहते हैं वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। हाफिज साहब कहते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हाफिज साहब से पूछिए सुब्हानल्लज़ी असरा का क्या माना, ये बोलेंगे नहीं जानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या माना, ये बोलेंगे नहीं जानते हैं, ये बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। तो अब कह लो बेटा, तुम वकील तो हो गए हो, मगर हाकिम के यहाँ जाने के लिए वकील जो लैंग्वेज बोलता है उसका उसे जानना जरूरी है। इसलिए बेटा, अगर हाफिज हो गए हो तो आप आलिमे कुरान भी हो जाओ ताकि तुम उसकी भाषा भी जानो। इसलिए जो भी बच्चे हाफिज हो गए वो प्लेन हाफिज न रहे, वो आलिमे कुरान भी हो जाए। और जब बच्चा हाफिज और आलिम दोनों हो जाएगा तो उसी का नाम सोने पर सुहागा है, उसी का नाम सोने पर सुहागा है। ये कुरान ही है जो आपके सिलेबस की किताब है, ये कुरान ही है जो मौलवी कायनात ने बताया, ये कुरान ही है जिसके ताल्लुक से कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आप जिनके शहजादों को देख रहे हैं, मेरे पास आला हजरत की एक किताब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का माना और मतलब क्या है। आला हजरत ने इतनी मोटी किताब लिख दिया है, सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम आया तो जरा जोर से बोलो। आला हजरत के वालिद हजरत नकी अली खान ने एक सूरह अलम नशरह लगा पे जब लिखा है तो कलम जब चला है तो वो कलम क्या है, साले रवा है। सलाम हो ए नकी अली खान, आपकी तुरबत अधर पर एक अलम नशरह की तफसीर में इतनी मोटी किताब लिख दिया है आला हजरत के वालिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहबाज रजा नूरी, असल में इन लोगों की शायरी जब पढ़ सुनते हैं तो आप लोग की आंखें खुले रहती हैं और ये लोग भी जगे हुए रहते हैं। और जब तकरीर होती है इन लोगों को भी अगर दो चंद बातें पल्ले पड़ गई तो काम आ जाएगी। भाई आपकी नाते तो दिल छिलाती है हमारी। दूरशी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम। अब आइए मैं आपको बताऊं आला हजरत के ताल्लुक से। जब बात चली किताब मोटी है या पतली है, जब बात चली किताब पतली है, आला हजरत क्यों है? आला हजरत से फतवा पूछा, ये घंटी और बात है पंडोल वाले ही ने नहीं, आला हजरत से पूछा मसला उन्होंने जो अरब वाले हैं। जरा जोर से बोलो। हज में गए, मदीना के उलमा ने पूछा, मक्का के उलमा ने पूछा, हरम के उलमा ने पूछा, एक सवाल पूछा नोट के ताल्लुक से तो आला हजरत ऐसे मुफ्ती हैं जिसने हिंदी में मसला पूछा तो हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में लिख दिया, अरबी में पूछा तो आला हजरत ने एक मसले का जवाब में पूरी किताब लिख दिया। और सिर्फ यही नहीं, कई किताबें आला हजरत ने लिख दिया। आला हजरत की तहरीर को आप देखिए तो आपके जहन को समझाने के लिए मैं एक बात बताऊं, जब आप कुछ लिखते हैं तो कंपोजिंग करते हैं, क्या करते हैं?
پہلے کاتب لکھتے تھے، اب کمپوز کرتے ہیں کمپیوٹر والے. وہ کام جو لوگ سال میں کرتے ہیں کمپیوٹر مہینہ میں کرتا ہے، جو لوگ مہینے میں کرتے ہیں کمپیوٹر ہفتے میں کرتا ہے، جو ہفتے میں کرتے ہیں کمپیوٹر سیکنڈوں منٹوں میں کر دیتا ہے. گویا کمپیوٹر ساری دنیا میں آگے جا رہا ہے. ممبئی میں دیکھو، کولکاتہ میں دیکھو، جنکشن پہ دیکھو، اسٹینڈ پہ دیکھو، پلیٹ فارم پہ دیکھو، ایئرپورٹ پہ دیکھو، آفسوں میں دیکھو، ہر طرف کمپیوٹر کا راج چل رہا ہے. ہر طرف کمپیوٹر کی بادشاہت چل رہی ہے. مگر آؤ اپنے رضا کی تیزی دیکھو. بریلی کا امام 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھتا ہے، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. خانہ کعبہ میں حرم شریف میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے لکھا. اس کتاب کو 8 گھنٹہ لگ گیا اعلیٰ حضرت کو لکھنے میں، اور اسی کا ترجمہ سیدنا حجت الاسلام حضرت کے دادا جان نے کیا ہے. اردو میں آپ دیکھ سکتے ہو. جب کمپیوٹر والوں نے اسے کمپوزنگ کرنا چاہا تو مسلسل لکھ گیا، لکھتے رہے تو 16 گھنٹے لگ گئے. ساری دنیا پیچھے، کمپیوٹر آگے چل رہا ہے. مگر وہ بریلی کے امام سلام ہو کہ آپ نے لکھا تو 8 گھنٹے میں، اور بھارت کے کمپیوٹر کو لگ گیا 16 گھنٹہ. ساری دنیا پیچھے، کمپیوٹر آگے جا رہا ہے مگر کمپیوٹر پیچھے، اعلیٰ حضرت 8 گھنٹہ آگے چل رہے ہیں. یہ ہے. اور اس رضا کی مناسبت سے یہ رضا العلوم ہے. اللہ تعالیٰ رضا کے علم کا صدقہ رضا العلوم کے علماء کو، طلباء کو، مدرسین کو، بچوں کو عطا فرمائے. میری یہ دعا ہے. قرآن کریم ہدایت اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. برکات قرآن سے اللہ پاک ہم سبوں کو محظوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ حبیب کا سید المرسلین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.